سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ زرمن، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی جو ہمارے لیے اور عالمین کے لیے رحمت ہیں سراپا، آقا نامدار فخر موجودات مقصود کائنات۔ مگر کار رسالت کیا ہے، شان رسالت کیا ہے؟ کن لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو اپنا رسول مبعوث فرماتے ہیں اور ان کو ذمہ رسالت دیتے ہیں؟ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رسول کی حدود کیا ہیں؟ ایک نبی کی حیثیت، مقام، مرتبہ کیا ہے؟ اور کن کن زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے مقام رسالت کو؟ کیونکہ آج ہمارے پاس انتہائی دلچسپ سوالات ہیں مقام و مرتبہ رسالت سمجھنے کے لیے۔ یعنی ایک تو ہے کہ جس میں ظاہر فضائل اور مناقب پیش کروں گا، مگر دوسرا حصہ یہ کہ میں اس کی اصل وجہ، اس کی اہمیت، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک رسول، ایک نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو اس کا پیغام لے کر آیا، گویا وہ نمائندہ خدا ہے۔ اس نمائندہ خدا میں کیا صلاحیتیں ہیں، کیا قابلیت ہے، اور کس طرح سے اس کا درجہ، مقام و مرتبہ ہم پر بڑا ہے، لہٰذا ہم اس کی اتباع اور اطاعت کر سکیں، یہ سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ آج کے پروگرام میں تشریف فرمائیں، عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ احادیث کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے بہت ہی منطقی اور علمی انداز میں گفتگو ہوتی ہے۔ مفتی وسیم بندگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں شریک دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمیشہ نفیس انداز سے اور شیرین لہجے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ سنجیدہ ترین موضوعات پر آپ سے مدد طلب کی جاتی ہے اور آپ ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ علامہ شبیر حسن طاہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اب گفتگو آغاز کرتا ہوں، اور ظاہر ہے ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا انتخاب کن صلاحیتوں کے اوپر مبنی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول یا انبیاء میں سے ہوتے ہیں، اور اس کی کوالٹیز، کیٹیگریز، لیول، ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، کسی نبی اور رسول کو منتخب کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا زاویہ یا پیمانہ موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ خصوصیات اور یہ کوالٹیز اگر کسی میں ہوں گی تو وہ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوگا۔ اس کا بالکل سیدھا سا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے خود جس کو چاہتا ہے اس کو منصب نبوت اور رسالت عطا فرما دیتا ہے۔ گویا کہ یہ نبوت اور رسالت کسبی نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ کسی کوالٹی کی بنیاد پر نہیں مل سکتی ہے، کسی محنت کی بنیاد پر نہیں مل سکتی ہے۔ دنیا کا ہر کام نبوت اور رسالت کے علاوہ ہر منصب کسبی ہے اور آپ اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک شخص اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اور ولایت کے لیے طریقہ کار بھی شریعت نے منتخب کیا ہوا ہے۔ آپ وہ اختیار کریں، اس راستے پر چلیں، اپنے اندر وہ اخلاص پیدا کریں، عبادت کے جو زاویے بتائے وہ سب آپ کریں، اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں، تو یقیناً آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، ولی بن جائیں گے۔ اور بھی کوئی کام آپ نے کرنا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بالفعل حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن نبوت اور رسالت بالفعل نہیں حاصل کی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود جس شخص کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور اس کے اندر نبوت اور رسالت کو ودیت فرما دیتا ہے۔ اچھا، نبوت اور رسالت کے پھر اپنے تقاضے ہیں، کیونکہ ایک نبی جو ہوتا ہے، ایک رسول جو ہوتا ہے، وہ اپنی پوری امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا افضل اور اعلیٰ ہونا ہر اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی اس کی جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، عقل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، وحی کو قبول کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔
یہ ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی منتخب فرماتا ہے اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. یعنی ان چیزوں کو کوئی شخص خود سے حاصل نہیں کر سکتا، نہ اس کا کائنات میں کوئی پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ جانچ سکیں کہ یہ خصوصیات اگر ہوں گی تو یہ نبی اور رسول بن سکتے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور وہ صلاحیتیں اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. صحیح ہو گیا. خود سے بالفعل کسب کے ذریعے یہ بالاتفاق بات ہے کہ نبوت اور رسالت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. مگر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی سفارش کی اور جناب ہارون کے لیے کہا ہارون اخی، ان کو نبوت مل گئی، تو کیا اس کا کوئی پیرامیٹر تھا یا ایک نبی کی فرمائش پہ کسی کو نبی بنایا گیا؟ یہ بڑے کام کی بات آپ نے جو ہے وہ اس نقطے کو آپ نے اٹھایا. اس سے بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کو بھی اتنا اختیار عطا فرماتا ہے، کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا مقام اور مرتبہ دیتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں تو ان کی سفارش سے کسی کو نبی بھی بنایا جا سکتا ہے. بات ہے. واہ. کیونکہ دیکھیں یہ بالفعل تو ہوا نہیں ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے نبوت کو کسب کیا، بالفعل اس کو حاصل کیا. تو ایک اس کا زاویہ تو یہ ہوا کہ کسی نبی کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام ہے، اتنی وجاہت ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، اور سو ان کے گزارش کرنے پر اللہ نے بھائی کو نبی بنا دیا. اب دوسرا اس کا زاویہ یہ بھی ہے کہ کیا ان میں یہ صلاحیتیں تھی؟ تو میں نے کہا نا کہ خود سے تو کوئی بھی نہیں بن سکتا. اگر اللہ منتخب کر دیتا ہے کہ میں اس کو منصب نبوت دوں گا تو اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا فرما دیتا ہے، وہ کوالٹی پیدا فرما دیتا ہے وحی کو قبول کرنے کی، فرشتوں کا سامنا کرنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت جو کہ عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی ہے. پروردگار عالم ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ انہیں اللہ کی وہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے جو ایک نبی کے مقام کے لائق ہے، کیونکہ وہ بقیہ امتیوں سے بالکل افضل اور اعلیٰ ہے. وہ اللہ کو جس شان سے پہچانتا ہے یا معرفت رکھتا ہے وہ عام لوگ نہیں رکھتے ہیں. سو اللہ وہ صلاحیت پیدا کر کے نبوت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی گفتگو ہوگی. علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہ جو موضوع ہے میرا، اس کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مقام و مرتبہ رسالت کیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے منتخب کیا کہ ان کو آپ رسالت یا نبوت کے عہدے پہ فائز فرما دیں. ایسے ہی کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ظلم ہے وہ مقام رسالت و نبوت سے دور ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو میرے بعد نسل ہے اس میں ہو، مگر جو ظالم نہیں ہوں گے اوپر سے کمایا وہ اس مرتبے پہ فائز ہو جائیں گے. مگر یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کیا یہ متضاد باتیں ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال، اور آپ کے ایک سوال میں کئی ایک سوالات ہیں. میں ان کا جواب اختصاراً عرض کرتا ہوں، لیکن وہ جو آپ کا پہلا سوال تھا مجھے تھوڑا سا اس کو بھی لینا پڑے گا. مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. جو آپ نے پوچھا کہ وہ کیا خصوصیات ہیں یا امتیازات ہیں کہ جس کی بنا پر پروردگار عالم کسی کو نبوت دیتا ہے یا رسالت دیتا ہے. تو خداوند عالم کسی کے اندر نبوت اور رسالت کی استعداد دیکھ کر پھر اسے نبوت اور رسالت نہیں دیتا، بلکہ جسے اس نے نبوت اور رسالت دینی ہوتی ہے اس کے اندر استعداد نبوت اور استعداد رسالت پیدا فرما کر اس کے سر پر تاج نبوت اور تاج رسالت رکھتا ہے. سبحان اللہ. جس کو اس نے اپنی حجت بنانا ہوتا ہے، جس کو اس نے اپنا نمائندہ بنانا ہوتا ہے، چونکہ وہ معصوم ہوتا ہے، وہ مقام عصمت و طہارت پر فائز ہوتا ہے. مثلاً یہی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت دی اور ملائکہ سے کہا کہ ان کو سجدہ کیجیے. کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. حالانکہ فرشتوں نے ایک طرح سے اعتراض بھی کیا کہ پروردگار ہم تسبیح تقدیس تو ہم کر رہے ہیں، تو یہ تو جائے گا تو خونریزی بھی ہوگی، فساد بھی ہوگی. جب اللہ نے کہا کہ میں اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہی ہوں، کیا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یعنی ظاہری طور پر یہ کچھ مفہوم اس طرح کا بنتا ہے کہ فرشتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبادتوں کے لیے ہمیں، خلافتوں کے لیے کوئی اور ہے، یعنی ہم میں سے کسی کا انتخاب ہو جائے. تو پروردگار عالم نے کیا جواب دیا ان کو؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو نبوت اور خلافت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی. پھر ان سے یہ بھی کہا کہ اسے سجدہ کرو. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو فرشتوں کو یہ بھی حکم ملا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. اب سوال یہ ہے کہ یہ سجدے کا حکم کب دیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہو گیا تو پھر اس کے بعد کہا فاذا سویتہ، جب میں اسے درست کر چکا ہوں، ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین،
جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، یعنی ادھر روح ڈالوں گا ادھر تم نے سجدہ کرنا ہے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام میں روح جائے گی انہوں نے سجدہ کرنا ہے۔ اب ایک سوال بنتا ہے یہاں پر کہ یہ مجھے یہ بتائیے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو قرآن مجید نے کہہ دیا نا کہ صاحب علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، یا جس کا علم زیادہ ہو اور جس کا علم کم ہو، تو یہاں واجب التعظیم کون ہوگا؟ جس کا علم زیادہ ہو وہ واجب التعظیم ہوگا، جس کا علم کم ہو اس پر واجب ہوگا وہ تعظیم کرے اس کی کہ جس کا علم زیادہ ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیماً کہا گیا فرشتوں سے کہ وہ سجدہ کریں، تو یہاں دونوں کا اگر عبادت دیکھتے ہیں تو فرشتے تو پرانے عبادت گزار ہیں اور انہیں اپنی عبادتوں پر ناز بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد فضیلت کیا رہ گئی؟ علم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ اگر فرشتوں سے زیادہ تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ ابھی تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو روح دے رہا ہے، ابھی روح مل رہی ہے، اور وہ فرشتے کے جو صاحبان علم تھے، فرشتے جاہل تو نہیں تھے نا، عالم تھے، عالم فرشتوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو آدم کا علم ان کے علم سے زیادہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آدم کو جو روح دی تھی اس روح کے اندر علم رکھا ہوا تھا، یعنی نبوت کے لیے جو کمالات چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے کمالات اس روح کے اندر ڈال دیے تھے۔ تو اللہ جب کسی کو نبوت اور رسالت دیتا ہے اور اپنا منصب دیتا ہے تو اس کے اندر وہ استعداد رکھتا ہے، وہ صلاحیت رکھتا ہے، وہ کمالات رکھتا ہے کہ جو اس منصب کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، سورہ صف میں انہوں نے جو دعا کی اور انہوں نے کہا کہ ہارون کو میرے اللہ میرا وزیر بنا دے اور میرا نائب بنا دے اور میرا جانشین بنا دے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو نبی بنا دے، انہوں نے کہا اس کو میرا وزیر بنا دے، انہوں نے کہا اس کو میرا جانشین بنا دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی پہلے ہی سے تھے، نبوت کا منصب ان کے پاس پہلے ہی سے موجود تھا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے وزارت مانگی ہے کہ ان کو میرا نائب بنا دے، ان کو میرا وزیر بنا دے، ان کو میرا جانشین بنا دے، یعنی استعداد نبوت ان کے اندر پہلے ہی سے موجود تھی۔ پروردگار عالم نے پہلے ہی سے ان کا اس منصب کے لیے انتخاب کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف سفارش کی ہے، لیکن اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی 1,24,000 نبی ہیں، 313 رسول ہیں، 5 اولو العزم ہیں، پھر ان میں صاحب کتاب بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 میں بھی ہیں، 313 میں بھی ہیں، 5 میں بھی ہیں، اور جو صاحبان کتاب ہیں ان میں بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر حضرت ہارون کو اپنا جانشین بناتا تھا تو بنا، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ کوہ طور پر جا رہے تھے، تو انہیں پیچھے اپنا ایک نائب چھوڑ کر جانا تھا، تو انہوں نے کہا کوئی بنا پروردگار، تو وہ خود ہی بنا دیتے، لیکن حضرت موسیٰ نے نہیں بنایا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اولو العزم پیغمبر۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی بتا رہا ہے کہ نبی اپنا نائب بھی اپنی مرضی سے نہیں بناتا، نبی کا جو نائب ہوتا ہے اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے۔ یہ وہی آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی 124 جو آپ نے لی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو حضرت ابراہیم نے جب اپنی ذریت کے لیے یہ منصب مانگا تو اللہ نے کہا کہ یہ منصب کسی ظالم کو نہیں مل سکتا۔ لطیف بات ہے، یہیں پر رکوں گا، ایک مختصر وقفہ لوں گا، اس کے بعد دوبارہ تسلسل قائم کریں گے۔ الف لام میم میں خواتین حضرات لوٹ کر آئیں، آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، الف لام میم، میں میزبان محمد اویس ربانی۔ موضوع شان رسالت، مقام رسالت ہے، اور ایک حسین اختلاف رائے بھی سننے اور سمجھنے میں آیا۔ یہاں گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت پہ۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ شاید حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت حضرت موسیٰ کے اختیار پر عطا ہوئی ہے، اور یہ علامہ صاحب نے اس کی ایک دوسری جہت ہمارے سامنے رکھی کہ گویا وہ نبی پہلے ہی سے تھے، اور جانشین اور وزیر اور وزارت کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب فرمایا۔ آگے کی بات آپ فرما رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے دعا فرمائی تھی۔ جی بالکل، یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی نبی ہوتا ہے، بعض اوقات ایک وقت میں متعدد نبی بھی رہے، مختلف علاقوں میں بھی۔ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کی نبوت کا جو دائرہ ہے وہ الگ ہے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت اور رسالت اور خلت کے بعد امامت دی اور کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال ومن ذریتی دعا مانگی اور کہا کہ پروردگار یہ منصب میری ذریت کو دے۔ تو ان کی ذریت میں تو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل ہیں، تو وہ دونوں نبی تھے نا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش پر تو نبی نہیں بنے، اللہ نے ان کو نبوت دی ہے۔
ہاں حضرت ابراہیم نے دعا ضرور مانگی ہے کہ یہ جو میرا منصب ہے میری ذریت میں رکھ پروردگار، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ لا ینال عہد الظالمین۔ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس اعتبار سے کہ دعا نبی کی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ دعا تو قبول ہے، مگر اللہ نے قانون بھی بیان کیا ہے کہ یہ میرا منصب جو ہے یہ کبھی کسی ظالم کو نہیں مل سکتا، یعنی یہ کہہ کر بتا دیا کہ میں صرف سفارشوں پر منصب نہیں دیا کرتا ہوں۔ لا ینال عہد الظالمین بتا کر بتا دیا کہ ابراہیم جیسا نبی بھی اگر دعا مانگے تو میں صرف سفارش پر منصب نہیں دیا کرتا ہوں، ان کا تعلق مشیت الہی اور حکمت الہی سے ہوا کرتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت ہی کے لیے کیوں دعا مانگی؟ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی اقربا پرور اور خون پرست اور اولاد پرست تو نہیں ہو سکتا نا، کنبا پرور تو نہیں ہو سکتا، حق پرست ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے اندر اس استعداد کو دیکھ رہے تھے، جب ہی تو مشیت الہی کو گویا کہ وہ پڑھ رہے تھے، ان کی دعا بھی مشیت الہی اور حکمت الہی کے مطابق تھی، اور اللہ نے اسی لیے ان کو نبوت بھی عطا کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا مانگی اور دعا مانگ کر بتا دیا کہ میں اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود بھی میں اپنا نائب اور اپنا جانشین اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، یعنی میرا نائب اور میرا جانشین بھی جو ہوگا اسے بھی اللہ ہی بنائے گا۔ تو نبی بھی اللہ بناتا ہے، اور نبی کا جو نائب ہوتا ہے اور نبی کا جو جانشین ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی بنایا کرتا ہے، وہ بھی پروردگار عالم ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال آ گیا، میں تھوڑا آگے سے ذرا تیزی کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے گزر جاؤں، کیونکہ اصل موضوع ہمارا جو ہے وہ شان رسالت ہے، تو ہم نے وہاں سے سب سے گزر کر سرکار دو عالم سرکار دو جہاں تک پہنچنا ہے، جہاں پر ساری نبوتیں قربان ہیں۔ ہر نبی تو اپنی امت کا نبی ہے، لیکن سرکار دو عالم نبی الانبیاء ہیں، سرکار دو عالم امام الانبیاء ہیں، سرکار دو عالم سید الانبیاء ہیں۔ سید الانبیاء کا کیا مطلب ہے؟ نبی الانبیاء کا مطلب ہے، نبی الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے نبی بن کر آیا ہے، ہر نبی کی جو امت ہے وہ ان کی نبوت کا کلمہ پڑھے گی، مگر سرکار دو عالم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان کی رسالت عالمین کے لیے ہے، یعنی ان کی وما ارسلناک میں رسالت ہے، رسالت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان کی جو رسالت ہے یہ عالمین کے لیے ہے، وہ رسالت عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یعنی نقن صاحب کا بہت بہترین جملہ ہے کہ ہم نے آپ کو اس حالت میں بھیجا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت تھے، یہی رحمت تو آدم سے پہلے بھی تھے، جب آدم سے پہلے تھے تو آدم کے بھی نبی تھے، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک بلکہ ہر نبی نے ان کی نبوت کا کلمہ پڑھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ الخلاصہ یہ ہے کہ ان نبیوں نے تو پہلے سرکار دو عالم کی نبوت کا کلمہ پڑھا، اس کے بعد اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ تو سرکار دو جہاں جو ہیں وہ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء ہیں، اور وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب جب ان کے شان اور ان کے مقام کو اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہم اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سرکار دو عالم وہ ہیں کہ خالق خود ان کی قصیدہ خوانی کرتا ہے، ان کی نعت خوانی کرتا ہے، ان کی منقبت خوانی کرتا ہے، قرآن مجید کے اندر ان کی مدح سرائی کرتا ہے، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں کبھی احمد کہتا ہے، کبھی محمد کہتا ہے، کبھی مجتبیٰ کہتا ہے، کبھی مصطفیٰ کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی بشیر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی رحمت للعالمین کہتا ہے، اور کبھی ان کے قول کو اپنا قول کہتا ہے، اور کبھی ان کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کہہ کر ان کے قول کو اپنا قول کہتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ کر ان کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ ان کی زلفیں دیکھے تو تعریف کرے، ان کا چہرہ دیکھے تو تعریف کرے، وہ چادر اوڑھیں تو تعریف کرے، وہ کمبل اوڑھیں تو تعریف کرے، وہ سفر کرے تو وہ قصیدہ پڑھے، کہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ الغرض یہ کہ پروردگار عالم نے جگہ جگہ سرکار دو عالم اور سرکار دو ہم کی تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، حمد کی ہے، ان کی شان کو اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ پروگرام سنت الہیہ کے عین مطابق ہو رہا ہے، یعنی سرکار دو عالم کی شان اور بیان کرنا اور ان کی تعریف کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت، بے شک بے شک، بہت خوب بہت خوب، بہت بہترین ہو گیا۔ صرف آپ کی طرف آتا ہوں، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، میں اس نقطے کو آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول کے لیے قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جو آپ فرما دیں وہی ہماری طرف سے وحی شدہ ہے، آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، تو گویا حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہوگی، اور حدیث پہ بھی ویسے ہی عمل ہوگا جیسے قرآن پہ عمل ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں قرآن کے بارے میں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ہمارے پاس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ظاہراً، ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ جب اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تو ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ سو اللہ کے رسول جو اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ جو بھی دین حق کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں اور جن چیزوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں یا جن احکامات کا بھی ہمیں حکم دیتے ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے خود اپنے کلام کے طور پر نازل فرمایا،
اور دوسرا وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا اور وہ اس علم کے تحت احکام کو مخلوق کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. تو ایک کلام الہی ہے اور ایک کلام رسول ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہوں گے، بشرطے کہ اس کی صحیح سند رسول اللہ تک ثابت شدہ ہو. یعنی جیسے ہو جاتا ہے حدیث میں ذکر ہوتا ہے یہ ضعیف ہے وغیرہ، ان چیزوں کو نکال کر سند صحیح کے ساتھ جو بات آپ سے ثابت ہو جائے اس کی ایک وجہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں خود یہ حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فرمایا جو رسول تمہیں دیتے ہیں اس کو قبول کر لو اور رسول جس چیز سے روکتے ہیں اس سے تم رک جاؤ. تو یہ ایک ضابطہ قرآن نے بیان کر دیا ہے. رسول اللہ جو بھی فرمائیں گے چاہے وہ کلام الہی کی صورت میں وحی کے طور پر ہو یا اس سے ہٹ کر ہو، جو وہ فرمائیں گے وہ تمہارے لیے قابل عمل ہے اور درجے میں ایک جیسا ہے، عمل کرنے کے لیے اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. میں یہاں پر تھوڑی سی شان رسالت کے حوالے سے کلام الہی کے تناظر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو آپ جس زاویے سے بھی آقا علیہ السلام کی شان کو دیکھیں گے بالکل بے مثل بے مثال اور یکتا پائیں گے، لیکن اگر ہم قرآن کی آیات کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو شان رسالت بالکل الگ اور جداگانہ نظر آتی ہے. مثال کے طور پر آپ قرآن کی آیات پر غور کریں، پورا قرآن اس میں خطاب کس سے ہوا؟ ظاہر سی بات ہے براہ راست رسول اللہ سے خطاب ہے. پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک 23 سالوں میں حضور سے خطاب ہوتا رہا، لیکن اسی قرآن کے اندر اللہ نے پچھلے انبیاء کا حکایتاً بھی ذکر فرمایا ہے. اب ذرا فرق دیکھیے قرآنی آیات سے شان رسالت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے پچھلے انبیاء کا جب حکایتاً ذکر کیا تو کسی نہ کسی کے نبی کے تذکرے میں ان کے ناموں کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ میں نے اپنے رسولوں کو یوں یوں خطاب کیا تھا، ان سے بات کی تھی. کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا ابراہیم. کہیں پر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا یا موسیٰ. کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا تو اللہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا عیسیٰ، پھر فرمایا یا ہود یا نوح، اس طرح یا صالح. قرآن میں آپ کو بہت سے انبیاء کی حکایتاً تذکرے ملیں گے کہ اللہ ان سے خطاب کرتا رہا. لیکن آپ دیکھیں یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ جن سے پورا قرآن خطاب کرتا ہے، قرآن کی آیات کے تناظر میں شان رسالت دیکھیں کسی ایک مقام پر بھی یا محمد نہیں فرمایا، حالانکہ پورے قرآن میں خطاب آپ سے ہو رہا ہے، مخاطب آپ ہیں براہ راست. پچھلے انبیاء سے اللہ نے یا موسیٰ یا عیسیٰ نام لے کر خطاب کیا، لیکن اللہ نے پورے قرآن میں حضور کا نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا بلکہ صفات کے ساتھ ہی آپ کو مخاطب کیا، یا ایھا النبی کہہ کر، یا ایھا المزمل کہہ کر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ شان رسالت قرآن بتا رہا ہے. آپ ایک اور زاویے سے یہاں پر غور کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رب اشرح لی، یہ قرآن کی آیت کے تناظر میں سمجھ میں آئے گا. تو اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ رب میرا سینہ کھول دے، اس کو کشادہ کر دے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں حضور کہتے ہی نہیں ہیں، اللہ خود کہہ دیتا ہے الم نشرح لک صدرک، کہ میں نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود یہ عرض کرتے ہیں، قرآن نے اس کو ذکر کیا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ میں یہ چاہتا ہوں مولا بعد والوں میں میرا ذکر خیر رہے. حضور نہیں کہتے بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلکہ اس سے بڑھ کے ایک بات کہی کہ ذکر بلند کر کے چھوڑا نہیں، مقام ابھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ بھائی یہ درجات تو بلند ہوتے ہی رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اب قرآن کا بیان کرنے کا انداز تکلم دیکھیں، کہا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، کہ اس کو بیان قرآن نے یوں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں رب کے پاس ملاقات کرنے. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں اللہ انہیں لے کر آیا، لیکن نہیں، انداز بیان الگ ہے کہ موسیٰ خود تشریف لے آئے. ادھر جب حضور کی باری آئی تو یہ شان رسالت بیان ہو رہا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ خود آ گئے بلکہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ نہیں پروردگار خود لے کر آیا. تو یہ قرآن بتا رہا ہے شان رسالت. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں قرآن کی ساری آیات سے آپ دیکھیں، رب ارینی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. خود کہہ رہے ہیں قرآن بتا رہا ہے، لیکن محبوب نے کبھی نہیں کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں بلکہ قرآن نے اس کو دوسرے انداز سے بیان کیا. الم تر الی ربک، اے محبوب کیا آپ نے اپنے رب کی طرف دیکھا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا لن ترانی، کہ بھئی آپ نہیں دیکھ سکتے. اچھا محبوب نے یہ کہا ہی نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور قرآن نے دیکھنے کا منظر بیان کر دیا ما زاغ البصر وما طغى. حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حسبی اللہ، آزمائش کا وقت آیا تو آپ نے یہ جملہ کہا، قرآن نے اس کو کوٹ کیا، حسبی اللہ، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں حضور پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ خود کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ یہ انداز بیاں آپ دیکھتے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قرآن نے اس کو کوٹ کیا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے رب جس دن اٹھایا جاؤں میدان محشر میں رسوائی سے بچانا۔ حالانکہ ان کے لیے رسوائی نہیں ہے لیکن دعا کر رہے ہیں، التجا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دوسرے زاویے سے بیان کر کے شان رسالت کو یکتا بنایا، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، کہ اللہ اس دن اپنے نبی کو رسوا کبھی نہیں کرے گا۔ یعنی انداز بیاں آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا مقام الگ رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سے کہا گیا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ آپ نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، حالانکہ نبی کبھی نہیں کرتے، لیکن انداز بیاں بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ادھر خواہش ہے ہی نہیں ہے۔ واہ 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 بھائی، بہت خوبصورت، بہت پیارے۔ اور ایک بات اضافی طور سے کہہ دوں مفتی صاحب کی گفتگو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ جب اللہ کا رسول، یعنی خواہش تو ایک طرف ہے، اگر کسی چیز کو اپنی رضا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، اسی کو کعبہ، اسی کو قبلہ بنا دیتا ہے کہ ہم آپ کی مرضی اور آپ کی خواہش کا ایسا احترام کرتے ہیں۔ ایک مختصر وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ علماء لکھتے ہیں کہ جتنے کمالات اور محاسن آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء میں موجود ہیں، وہ بدرجہ اولیٰ اور آتم حضرت محمد مصطفیٰ کریم فخر موجودات مقصود کائنات کی ذات میں شامل ہیں اور کمال درجے میں شامل ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی اعجاز ہے، یہ اس کا ہی کمال ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ مفتی وسیم بندگی صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی سے قبل، اور شان رسالت جس انداز سے بیان کی وہ یقیناً قرآن کا لب و لہجہ تھا، قرآن کی آیات اس شان کی وضاحت فرما رہی تھی۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور یہ میری بڑی خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے کہ میں حضور سید دو عالم کے مقام و مرتبے کو جاننے کی کوشش کروں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اب تک جتنا جان سکے ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جتنی کوشش کریں گے اتنا پالیں گے۔ حضور سید کائنات جانے دو عالم محمد مصطفیٰ کریم کی کیا یہ شان سمجھائی جا سکتی ہے کہ آپ کے جسم مبارک اور روح مبارک میں بالکل ایسے ہی پاکیزگی ہے اور ان تمام باطل سوچوں سے ہٹ کر ہے جو ہم اپنے لیے سوچ سکتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہیں؟ اس کو ذرا بیان فرما دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ذات واجب، ذات حق، پاک پروردگار کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے بلند و بالا اور سب سے عرفہ و اعلیٰ ذات سرکار دو عالم کی ہے، سرکار دو جہاں کی ہے، رسول اعظم کی ہے۔ فضیلت میں، رفعت میں، عظمت میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر جو ذات ہے وہ سرکار دو عالم کی ہے، اور خداوند عالم نے ان کی روح کے اندر بھی کمالات رکھے ہیں، یعنی ان کو کمالات روحانیہ بھی عطا کی ہیں، کمالات نفسانیہ بھی عطا کی ہیں، اور کمالات بدنیہ بھی عطا کی ہیں۔ یعنی ان کو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے کمالات سے بھرپور نوازا ہے، تمام تر کمالات کا احاطہ کرتی ہے۔ جتنے بشری کمالات کا ہم امکان کر سکتے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے کمالات پروردگار عالم نے سرکار دو عالم کی ذات اطہر کے اندر اتار دیے ہیں، بھر دیے ہیں، ان کو اس کا مرقع اور مجموعہ قرار دیا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں علیحدہ علیحدہ جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ سارے کمالات سرکار دو عالم کی ذات میں پائے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تمام انبیاء کو جو معجزات ملے ہیں، یعنی ہر نبی کو اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کی نبوت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کم از کم دو چیزیں ہیں جس سے نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی کے پاس گواہ ہونا چاہیے اس کی نبوت کا، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس معجزہ ہونا چاہیے۔ گواہ فرشی نہیں ہوتا، عرشی، ادھر سے نبوت ملی ہے ادھر کا ہی گواہ ہونا چاہیے۔ تو ایک تو گواہ اور دوسرا معجزہ۔ ہر نبی کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے ایک معجزہ ایسا چاہیے۔ اچھا، معجزے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا خارق عادت عمل انجام دیں کہ جس کا جواب لانے سے اس زمانے کے باقی تمام لوگ عاجز ہوں اور قاصر ہوں۔
تو اسے وہ معجزہ کہا جائے گا اس دور کے لوگ، کیونکہ ہر نبی کی جو نبوت ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے، لیکن سرکار دو عالم کی جو نبوت ہے یہ صبح قیامت تک کے لیے، سبحان اللہ، صبح قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو علیحدہ علیحدہ، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو، کسی کو چند ایک معجزے جو دیے ہیں، ان تمام معجزات کو جمع کر لیا جائے تو اس سے زیادہ معجزات سرکار دو عالم کو عطا کی۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم کو پھر چونکہ ایسا معجزہ بھی چاہیے تھا، کیونکہ سرکار کی نبوت اس ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، صبح قیامت تک کے لیے ہے، تو ضروری تھا کہ سرکار جانے کے بعد بھی ایک ایسا معجزہ چھوڑ کر جائیں کہ صبح قیامت تک آنے والے لوگ اس معجزے کو دیکھتے رہیں اور سرکار دو عالم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھیں اور تسلیم کریں کہ وہ سچے نبی تھے۔ وہ معجزہ جو سرکار دو عالم چھوڑ کر گئے ہیں صبح قیامت تک کے لیے، اس معجزے کا نام قرآن مجید ہے۔ اس معجزے کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ جیسے آپ کے اس سوال کا بھی جواب آ جائے گا جو آپ نے پوچھا تھا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ میں نہیں پڑھا تھا کہ یہ اس وقت تک نطق نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی الہی نہ آ جائے، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی ہے۔ تو آپ نے پھر سوال قائم کیا تھا کہ کیا حدیث جو ہوتی ہے اور جو آیت ہوتی ہے اور ان کو ہم اسی وحی سے لیں گے؟ ہاں بالکل وحی سے لیں گے، کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ وحی کے، ان کی زبان وحی کے پانی سے دھلی ہوئی ہے اور یہ وحی کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، قرآن کہہ رہا ہے، نص قرآنی ہے کہ میرا حبیب اس وقت تک بولتا ہی نہیں ہے، نطق ہی نہیں کرتا، بات ہی نہیں کرتا، تو اس کی بات وحی الہی سے ہوتی ہے نا۔ اب وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی قرآنی اور ایک ہے وحی بیانی۔ وحی قرآنی جب آتی ہے تو وہ قرآن کی آیت بنتی ہے، وحی بیانی جو ہوتی ہے وہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی، البتہ وہ پیغمبر کی زبان سے کلام جاری ہوتا ہے، لیکن عین مشیت الہی کے مطابق کلام جاری ہوتا ہے، یعنی جو کچھ پروردگار عالم چاہتا ہے وہی سرکار دو عالم کی زبان بولتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ بس وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ مشیت الہی کے سانچے میں اترے ہوئے ہیں، جن ہستیوں کو پروردگار عالم نے کہا نا کہ یہ مشیت الہی کے سانچے میں اترے ہوئے ہیں، ان کے راس و رئیس سرکار دو عالم ہے، ان کے سردار، ان کے امام بھی سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں ہے۔ کچھ ہستیاں تو ہیں نا ایسی کہ جو مشیت الہی کے سانچے میں اتری ہوئی ہیں، اور سرکار دو عالم کی بات تو بہت بڑی بات ہے جو ہم نے کہا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو صفات اور اوصاف دیے ہیں انبیاء کو، وہ سب کے سب سرکار دو عالم میں، یہ چھوٹی بات کر رہا ہوں، سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ ہے۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد ان ینظر الی آدم فی صفتہ و نوح فی برکتہ و ابراہیم فی خلتہ و موسیٰ فی مناجاتہ و عیسیٰ فی زہدہ و یوسف فی جمالہ و سلیمان فی کمالہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، کہ جو آدم کو جو چاہتا ہو کہ آدم کو اس کی صفت کے ساتھ، نوح کو اس کی برکت کے ساتھ، ابراہیم کو اس کی خلت کے ساتھ، موسیٰ کو اس کی مناجات کے ساتھ، عیسیٰ کو اس کے زہد کے ساتھ، یوسف کو اس کے جمال کے ساتھ، سلیمان کو اس کے کمال کے ساتھ دیکھے، فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، تو علی کے چہرے پر نظر کرے، جس کے نائب کی یہ عظمت ہو، جس کے جانشین کی یہ عظمت ہو، تو سرکار دو عالم کی اپنی عظمت کتنی ہوگی، ان کی اپنی فضیلت کیا ہوگی، ان کا اپنا مقام و مرتبہ کتنا بلند اور کتنا بالا اور کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا۔ تو سرکار دو عالم پر تو جا کر تمام عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ عظمتوں کا کعبہ ہے، فضائل کا کعبہ ہے، محاسن کا کعبہ ہے، مناقب کا کعبہ ہے، بلکہ مناقب پر، فضائل پر، محاسن پر لازم و واجب ہے کہ وہ انہی کی ذات اطہر کا طواف کرتے رہیں۔ بے شک آخری منٹ سے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ شان رسالت میں حیات نبوی کو ہم کیا محدود پاتے ہیں؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفقت سے ہم محروم ہو گئے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، یا ہم ظاہری حیات کے قائل ہیں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد پاک ہے کہ پروردگار عالم نے زمین پر یہ حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، اور فرمایا اللہ کے جو نبی ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر صرف آنے واحد کے لیے رب کا حکم پورا ہونے کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت یہ حکم ربی مکمل ہوا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا ان کو اللہ نے حیات عطا فرمائی۔ یہ تو دیگر انبیاء کا سلسلہ ہے، بلکہ جو امتی ہے، ایک امتی کا مقام اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ یہ امتی کا مقام ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے تو اللہ نے کہا کہ اسے گمان بھی نہیں کرنا اور اسے مردہ کہنا بھی نہیں ہے۔ تو جو وصف یا جو اوصاف امتی کو ملتے ہیں وہ پہلے نبی کے پاس ہوتے ہیں، بعد میں امتی کو ملتے ہیں۔ اگر امتی کا یہ مقام ہے تو انبیاء کا مقام تو اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ سو انبیاء کی حیات موجود ہے اور ان کی محبتیں آج بھی، جو ان سے اخلاص سے محبت کرتا ہے محبتوں کا جواب ملتا ہے۔ میں آخری گفتگو میں معجزے پر ایک بات شامل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کافی معجزے پر بات ہوئی۔ سارے انبیاء کو اپنی نبوت ظاہر کرنے کے لیے معجزات کی ضرورت تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ
شان رسالت کو دیکھیں، ہمارے آقا علیہ السلام کو اپنی نبوت کے اظہار کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اس لیے کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے کوئی معجزہ دکھایا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی 40 سالہ زندگی خود معجزہ ہے، کیا کہنا ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کی قسم بھی کھائی ہے، لعمرک، کہ اے پیارے تمہاری زندگی کی قسم۔ اور یہ جو معجزات کا تسلسل ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کے معجزات آپ کو دیے، یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے۔ آپ معجزات میں بھی اگر تھوڑا سا کمپیئر کریں گے تو معجزات میں بھی شان رسالت الگ ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یوں عرض کروں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ انہوں نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تو پانی نکل آیا، لیکن دیکھیں پتھر اور زمین سے ویسے بھی عادتاً پانی نکلتا ہے، آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے کھدائی کے بغیر اوپر سے نکال دیا، یہ معجزہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی جاری کیا جہاں عادتاً پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے تو موم ہو جاتا تھا، حالانکہ لوہے کو آگ پہ گرم کریں تب بھی موم ہو سکتا ہے، لیکن معجزہ یہ تھا کہ بغیر گرم کیے کر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول پتھر کو بھی موم کر دیتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے اندر اپنا سر مبارک داخل کیا، حالانکہ پتھر آگ میں بھی نرم نہیں ہوتا ہے، اور آپ نے پتھر کے اندر اپنی محبت کو پیدا کر دیا کہ احد پہاڑ آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ وہ صبح شام ایک ایک مہینے کی مسافت ہوا کے ذریعے کرتے تھے۔ معجزہ ہے، ان کا کمال ہے، لیکن اللہ کے رسول کا کمال یہ ہے کہ آپ کو جس جگہ جانا ہوتا وہ جگہ خود آپ کے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ بہت خوبصورت، دل کرتا ہے کہ سنتے ہی جائیں۔ مفتی وسیم بندگی صاحب آپ کا انتہائی شکریہ، علامہ شبیر حسین طاہری صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ۔ خواتین حضرات، اتنے کم وقت میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی پیاری گفتگو ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے ایک بار ان اذکار کو سن کے، کیفیتیں بدل جاتی ہیں، رونما ہو جاتی ہیں۔ اس کو سننے کے لیے آپ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، اگلے ہفتے پھر اسی موضوع پہ انشاءاللہ نشست رکھیں گے اور مزید مہمانوں سے بھی ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی امان میں۔